ذلك ضعف الإيمان رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone be worshipped, you alone be asked for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. O my Lord, expand me my breath, is my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Yagyam parchusham satadatuto nivosti kavaritam purviyam gatam kastaddi vibharati मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद्वाक्य प्राण मुखा दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम यसेत पादम जलम पभेत. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि. ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات، علماء کرام، پردے میں تشریف فرما ہمارے سماج کے ماں اور بہنوں، آج دسمبر کی 6 تاریخ اور 6 دسمبر کی تاریخ ہم لوگوں کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے. ہمارے پورے مذہب اسلام میں، ہمارے پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے اس تاریخ میں کہ ہم لوگ جتنا روئیں، آنسو بہائیں، وہ بہت زیادہ کم ہے. اس لیے کہ اب سے تقریباً 30-40 سال پہلے سرزمین بھارت اتر پردیش کے ایک بہت معروف اور مشہور شہر، وہاں پر ایک بہت بڑی تاریخی اور پرانی مسجد کچھ شر پسندوں نے اور کچھ تشدد پسند طاقتوں کے ذریعے سے بڑی بے رحمی کے ساتھ اور کچھ بڑے لیڈروں کے اشارے پر ایک دھارمک استھل، عبادت گاہ، ایک بہت پرانی مسجد 1527 یا 1528 میں
جس کو اسٹیبلشڈ کی گئی اور اس مسجد کو بنائی گئی، وہ مسجد بڑی بے رحمی کے ساتھ 6 دسمبر 1992 کو اس کو ڈیمولش، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کو توڑ دیا جاتا۔ ایک بہت ہی دکھد گھٹنا وجود میں لایا گیا، وجود میں آیا نہیں بلکہ جان بوجھ کر اس حادثہ اور اس واقعے کو کرایا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے ہم لوگ نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ کل قیامت میں اس حادثے کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کرے گا۔ ہماری ہی بے توجہی کی وجہ سے اور ہماری ہی روگردانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دوسری قوموں کے ذریعے سے وہ اپنے دین کی بلندی کا، اپنی شریعت کے کنوے کا، تبلیغ کا، اشاعت کا کام لیں گے۔ ہمارے نظروں کے سامنے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے اور ہمارے تعلیم گاہ اور ہماری ٹوپی داڑھی اور ہماری شناخت کو مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ جہاں جہاں ہمارے جنہیں ہم مکھن بنا کر چن کر بھیجتے ہیں، جسے ہم وِدھان سبھا کے نام، اس جگہ پر ہر جگہ کا ایک وِدھان سبھا ہر اسٹیٹ کا ہوتا ہے جہاں پر MLAs لوگ بیٹھتے ہیں، سوال جواب اپنے اس گورنمنٹ سے کرتے۔ وہاں پر باضابطہ طور پر اب زبردستی راشٹریہ گیت، راشٹریہ سانگ، راشٹریہ اینتھم کے بجائے راشٹریہ گیت گایا جاتا ہے۔ جو پڑھنا ضروری ہے وہ نہیں پڑھتے، بلکہ جو پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ وہاں پر پڑھا جاتا۔ میں اس کے اوپر باضابطہ طور پر تقریر کروں گا کبھی، لیکن ابھی میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن من گن ادینایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، ٹو دا اینڈ، آخر تک میں کبھی موقع لگے گا تو پورا پڑھوں گا۔ اس کو نیشنل اینتھم یعنی اس کو راشٹر گان بولتے ہیں۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر بھارتی کو اس کے پڑھتے سمے کہیں پر پڑھا جا رہا ہو تو کھڑے ہو کر اس کو سمان دینا ضروری ہوتا۔ قانوناً اگر کوئی سمان نہ دے، اس کا اپمان کرے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جا سکتی، لیکن اگر اسی کے ساتھ میں راشٹریہ گیت گایا جاتا ہے، راشٹریہ گیت کیا ہے؟ وندے ماترم، یہ راشٹریہ گیت ہے، وہ راشٹر گان ہے۔ یہ نیشنل اینتھم ہے، وہ نیشنل اینتھم ہے اور یہ نیشنل سانگ ہے۔ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہیں ان دونوں کے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے کیا اسٹیٹس، کیا مقام رکھتا ہے، ہر ایک بھارتی کے لیے میں کبھی تفصیل سے بولوں گا۔ لیکن میں نے چونکہ بات یہاں پر ہمارے بہت پرانے شہید مسجد کی آئی اور اس پہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہیں ہم
چن کر اپنا لیڈر بنا کر ان کو کرسی اقتدار پر بٹھاتے اور وہ لوگ وہاں پر جا کر فورس کرتے ہیں اس طرح کے کلمات کو پڑھنے پر. وہ ایک الگ موضوع عنوان ہے. تاریخ کے حوالے سے 6 دسمبر 1992 مسجد جنہیں ہم اور آپ بابری کے نام سے جانتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ مسجد وہاں توڑ کر بھویہ رام مندر کا نرمان کیا جائے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ کے اس جج کا نام جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا رنجن گگوئی صاحب، وہ راجیہ سبھا کے ممبر بن گئے. نہ معلوم کس دباؤ میں یہ فیصلہ دیا گیا. ثبوت، قانونی شواہد کی بنیاد پر جو بھی فیصلے آئے، بھارت کے مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. سر آنکھوں پر رکھ کر ہم نے پتھر اپنے سینے میں رکھ کر اس کو ایکسپٹ کیا. 5 ایکڑ زمین دی گئی مسجد کی عوض میں. جب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ جب مسجد رام مندر توڑ کر وہاں پر بنائی گئی تو پھر 5 ایکڑ زمین آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک سوال ہوتا ہے. اور اگر 5 ایکڑ زمین دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں خوش کرنے کے لیے آپ زمین دے رہے ہیں کہ زمین لیجئے، آپ لولی پاپ آپ چوستے رہیے. جیسے ایک بچہ رونا شروع کرتا ہے تو اس کو چاکلیٹ اور ٹافی دے دیتے، وہ بچہ ٹافی لے کر چوسنا شروع کرتا ہے، چپ ہو جاتا، اس کے ماں باپ اپنے کام میں لگ جاتے. وہی کیا گیا ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پر، پوری دنیا نے دیکھا. لیکن اس کی تاریخ کیا ہے؟ اب کچھ دنوں کے بعد متھرا کی عیدگاہ اور وہاں کی مرکزی مسجد میں کے قریب میں ایک پوجا آرادھنا اور ایک ہون کی تیاری کی جا رہی. یعنی وہاں پر بھی شروع کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے قریب میں ایک مورتی رکھ دیں گے. پھر کچھ دنوں کے بعد رنجش ہوگی، تالے لگا دیں گے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آدھے مسجد کے صحن میں ان کو ایک مورتی بٹھا دی جائے گی اور کہیں گے کہ پوجا اور پرارتھنا کیجیے. اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے کیس چلیں گے. پھر کوئی رنجن گگوئی صاحب جیسے آئیں گے، وہ کچھ دنوں کے بعد 10 ایکڑ زمین دے کر وہاں کی عیدگاہ اور وہاں کی مرکزی مسجد کو کہیں گے کہ یہاں پر شری کرشن جی پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ مسجد ہندو بھائیوں کو دے دیا جائے. ہم تو اتنا کہیں گے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. جو امن اور شانتی بحال ہے برقرار رہے اور تا قیامت رہے. 6 دسمبر 1992، اس سے پہلے اس مسجد کی ہسٹری اتہاس کیا ہے ہم نے کئی جگہ اپنے تقریروں میں کہی، لیکن آج اور زیادہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں. حضرات، 1527 یا 28 میں ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کا نام ظہیر الدین محمد بابر سے مشہور تھے. اتری بھارت، شمالی بھارت میں جب انہوں نے قبضہ کیا، ان کے ایک سپہ سالار جن کا نام میر باقی، انہوں نے ایودھیا، فیض آباد، ادھر ایودھیا ہے بالکل ملا ہوا فیض آباد، اور ایودھیا شہر کا ضلع فیض آباد ہے. لیکن جب لال بجکر آئے تو لال بجکر جی فیض آباد ضلع کو بدل کر ایودھیا کو ضلع بنا دیا اور فیض آباد کو اس کے انڈر کر دیا. بڑا افسوس ہوا
حالانکہ جو فیسلٹیز ہیں، جو پاپولیشن ہے اور جو زیادہ حقدار ہے ڈسٹرکٹ کا، ضلع کا، وہ فیض آباد ہے، لیکن دشمنی اور عداوت، زعفرانی رنگ والے لال بجکر صاحب، انہوں نے پیٹ میں اتنا درد ہوا، ان کو تسلی ہی نہیں ملی، انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، ایودھیا کو ضلع گھوشت کرو، فیض آباد سے سامان چھین لو۔ فیض آباد ایک مسلم نام، ایودھیا ایک نان مسلم نام، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو میر باقی نے ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام شاہ بابر، ظہیر الدین شاہ بابر، بابر کے نام پر رکھا جاتا۔ جب وہ مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس وقت 1528 سے پہلے مریادا پرشوتم کے اوپر ایک کتاب لکھی جا رہی تھی، اس کتاب کا نام تلسی داس رامائن، تلسی داس لکھ رہے تھے۔ کہاں پر بیٹھ کر؟ وہیں ایودھیا میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں اگر میر باقی کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنا رہے تو تلسی داس سے بڑا کوئی رام بھکت نہیں تھا اس زمانے میں۔ وہ تلسی داس رامائن کو لکھنا بند کر کے سب سے پہلے میر باقی کے خلاف آواز بلند کرتے، آواز اٹھاتے اور ان کو مجرم قرار دیا جاتا، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جاتی اس وقت کے قانون کے حساب۔ لیکن نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ رام چرتر مانس لکھا جا رہا ہے تلسی داس کے ذریعے وہیں پر ایودھیا میں بیٹھ کر، اور ادھر میر باقی کیسے بھویہ رام مندر کو توڑ کر، اس کو ڈیمولش کر کے، اس کو گرا کر وہاں کیسے ایک مسجد بنائی جا رہی ہے اور وہ خاموش ہیں۔ اٹ واز امپاسبل، قابل ایکسپٹ بات ہی نہیں تھی، ایک سوچنے کی بات۔ ایک تو بات یہ پوائنٹ، جب یہ مسجد بنی، بن کر تیار ہو گئی، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، سب سے پہلا ایلیگیشن، پہلا جھگڑا 1853 عیسوی کو شروع ہوتا۔ ایودھیا کے جو وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی تنظیمیں تھی اس وقت کی، 1853 ابھی ملک آزاد نہیں ہوا، 1853 میں جب جھگڑا شروع ہو گیا، وہی بابری مسجد کا اور رام مندر کا شوتا چھوڑا گیا کہ دیکھو تمہارے رام مندر کو توڑ کر یہاں پر بابری مسجد بنائی گئی۔ 1853، اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے 1859 کا زمانہ جب آیا، جیسے ہی تو تاجی انگلینڈ، برٹش گورنمنٹ کے جو رولر تھا، اس نے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے لوگوں تم لوگ جھگڑا مت کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ جھگڑیں گے انتشار پیدا ہوگا، اسی لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی طریقے سے ان دونوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے 1859 میں یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس مسجد کو اگر مندر توڑ کر بنائی گئی تو ایک فیصلہ کر دیتے، مسجد کے اندر کا حصہ مسلمانوں کے لیے، مسجد کے باہر کا حصہ ہندو بھائیوں کی پوجا اور آرادھنا کے لیے۔ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ کیا اس وقت انگریز، چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی بھارت کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، جب 1859 میں یہ فیصلہ کیا گیا تو 1859 سے لے کر 1949 تک، 23 دسمبر 1949 تک
کوئی جھگڑا اس بیچ میں نہیں ہوا، ایسے ہی کرتے گئے، یعنی ایسے ہی مسلمان اندر نماز پڑھتے تھے اور باہر کے چبوترے کے اندر ہندو لوگ پوجا پرارتھنا کرتے تھے، بہت کم کی تعداد۔ 23 دسمبر 1949 اچانک اس دن رات میں اس مسجد کے اندر شری رام چندر جی کا اور سیتا میاں کا مورتی پرکٹ ہوتا ہے۔ پرکٹ کیا؟ مورتی پرکٹ کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ 23 دسمبر 1949 کو جب وہاں پر دو مورتی نظر آتی ہے، اصل فساد کی شروعات تشدد کے ساتھ، طاقت کے ساتھ یہیں سے ہوتی۔ اس سے پہلے تھی لیکن ایک شوشہ انگریز نے ڈیوائڈ کر دیا، بانٹ دیا، لیکن اب باضابطہ ایک اسکیم کے تحت، ایک سازش کے تحت سازش کر کے 23 دسمبر 1949 کو دو مورتیاں سامنے آتی۔ ان مورتیوں کے آنے کے بعد کیا کہنے لگے لوگ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ دیکھو مریادہ پرشوتم خود سے پرکٹ ہو گئے ہیں۔ پرکٹ مطلب ظاہر ہونا، خود سے پرکٹ ہو گئے، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی محترمہ کے ساتھ، سیتا میاں کے ساتھ خود سے ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر لیا، کیوں؟ مریادہ پرشوتم کے گھر کو توڑ کر، مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، اس لیے ان سے رہا نہیں گیا۔ بات ہے جب وہ اتنے طاقتور، اتنے مریادہ پرشوتم کو آپ کے عقیدے کے مطابق اگر وہ اتنے طاقتور، اگر وہ پرماتما ہے، تو 1528 میں توڑ کر مسجد بنائی گئی، تو 1528 سے لے کر 1949 تک کیا وہ سو رہے تھے؟ ان کو تو اسی دن، دوسرے دن ہی پرکٹ ہو جانا تھا۔ اور تبھی کہتے کہ میر باقی تم ہمارے گھر کو کیوں ڈیمولش کر رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو؟ اور وہ تو پرماتما تھے، وہ تو جو چاہتے کر سکتے تھے، وہ تو طاقتور تھے، ایشور تھے نا۔ ان کو تو میر باقی کو وہیں پر دفن کر دینا تھا، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ 200 سال تک، 250 سال تک، 1500، 1550 سے لے کر 1900، 16، 17، 18، 19، تقریباً 400 سال تک، 400 سال کے بعد وہ پرکٹ ہوتے۔ اور ایک میں نے دلیل دی تھی کبھی کسی زمانے میں، میں نے کہا تھا کہ اگر وہ خدا مانتے ہو، یا تو ان کو خدا مانو، یا تو اپنے گرنتھوں کو تم مانو، یا تو تمہارا گرنتھ جھوٹا ہے۔ وی ایچ پی، وشو ہند، شیو سینا، یہ تین بڑی تنظیموں نے مل کر توڑا ہے، ڈیمولش کیا۔ بجرنگ دل، شیو سینا اور وی ایچ پی، وشو ہند پریشد، ان تینوں بڑی تنظیموں نے مل کر، اور آر ایس ایس بھی شامل، مل کر کے بھارت کی بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، ایک شڑینتر کے تحت۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھو نہ جا کے کہ اگر وہ طاقتور، اگر وہ پرماتما ہے تمہارے عقیدے کے حساب سے، تو پرماتما وہ ہوتا ہے جو کبھی جنم نہیں لیتا، ایشور وہ ہوتا ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو اٹھاؤ اپنی گرنتھ کو، آلو اپنشد میں کہا گیا نہ ستیہ کچت پدرستی لوکے نہ چتان اوچتیہ لنگم سکار نام کرنا دیپا دیپو نہ چاستیہ کچت جنتا نہ چا دیپا۔ پڑھو، پرماتما وہ ہوتا ہے نہ تستیہ پرتماستی تسیہ لنگم، ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ہوتا، اور پرماتما وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے کوکھ سے نہیں نکلتا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہوتا، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہوتا۔
آپ کی گرنتھ میں موجود ہے یہ بات. ہمارے قرآن کو چھوڑو، آپ اپنی گرنتھ کو پڑھو. وی ایچ پی اور آر ایس ایس شیو سینا والوں چلے گئے، اپنے پرماتماؤں نے تم کو بلایا اور اپنے یہ ڈپلیکیٹ خداؤں نے تم کو اگر آواز دی ایک دھکا اور دو اور یہ کہہ کر بابری مسجد توڑ دو تو تم نے توڑ دی. اگر ان کو خدا مانتے ہو تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ اس کا باپ راجا دشرت تھا، اس کی ماں کوشلیا تھی. اس عقیدے کو ختم کرو. یا تو ان کو مانو کہ اگر اس کا باپ راجا دشرت ہے، اگر اس کی بیوی سیتا ہے، اس کا بھائی اگر لکشمن ہے اور بھرت ہے، اور اس کی ماں کوشلیا کئی سمترا اگر اس کی ماں ہے، تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ وہ خدا اور پرماتما ہے. کیوں؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، پرماتما وہ ہوتا ہے جس کے باپ نہیں ہوتے، ماں نہیں ہوتی. یا تو ایک عقیدے پر قائم رہو یا تو اپنے گرنتھوں سے ہاتھ دھوڑو، گرنتھوں سے رشتہ توڑو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پرماتما ہے اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پرماتما کیا باپ ہے. اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا اس کی کوئی بچے ہے، کوئی فیملی ہے، کوئی پریوار ہے؟ نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا، تنہا ہوتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں. یہی بات کہی گئی نتچ کچت پترستی لکے. پڑھو اور کرو، نہیں پڑھنا آتا ہے تو مر جاؤ دنیا میں، لیکن اپنے خداؤں کو، ڈپلیکیٹ خداؤں کو، ان انبرانڈڈ جو نفرتیں بھرتے ہیں تمہارے دل و دماغ میں، ان سے رشتہ توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا. نہ تچ کچت پترستی لکے نہ چستانے بچے نہ دیوا مرچلامیا. صاف صاف لفظوں میں ویدوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو پرماتما ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے باپ نہیں ہوتے، اس کی ماں نہیں ہوتی، تو کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک طرف تو کہہ رہا لوگ اپنشد کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے وشو ہند پریشد والے کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی پرماتما ہیں اور پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اپنشد غلط ہے. ایشور جو فرماتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یا تو آپ لوگ غلط، یا آپ کا گرنتھ غلط، یا تو شری رام چندر جی کی پیدائش غلط. آپ کے عقیدے کے حساب سے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ بات تو ایک سمجھنے کی بات ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ جیسا ہے ویسا ہمارا عقیدہ، ہمارا کانسیپٹ ہے. اور جو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں. از ناٹ مسلم. ڈسکنیکٹڈ فرام ون گاڈ. ایک اللہ کا عقیدہ نہ رکھے تو کوئی رشتہ نہیں ہے اس مسلمان کا اسلام کے پلیٹ فارم سے. اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت سے مسلمان وہ ہے جو غیر اللہ کے سامنے ماتھے کو جا کر ٹیک دیتے. از اے ناٹ مسلم، از اے مشرک، ڈس بلیور اینڈ پیگن. مشرک ہیں، کفر کے دروازے تک پہنچ گئے، کوئی عمل اس کا قابل قبول ہی نہیں ہوگا. تو بہرحال ہے میرے بھائیوں، وہاں پر تاریخ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ 6 دسمبر کو کچھ ہوا تھا اور کیوں شہید کی گئی تھی. 1859 میں جو فیصلہ کیا تھا انگریزوں نے کہ مسلمان اندر میں نماز پڑھیں گے، اب باہر ہمارے ہندو بھائی پوجا آرادھنا کریں گے. باہر پوجا تو ہوتا تھا لیکن اندر نماز نہیں ہوتی تھی. ایودھیا کے مسلمان عیش پرست ہو گئے تھے. ایودھیا کے مسلمان اپنے کاروبار میں اتنے بزی ہو گئے کہ اذان وقت پر نہیں ہوتی تھی.
अयोध्या के उस मस्जिद में, वहां की मस्जिद में हफ्तों के बाद अजान होती थी, झाड़ू सफाई का काम बंद हो चुका था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होकर, वहां के मुसलमान ने पूरे भारत के मुसलमानों से नाराज होकर अल्लाह ने वो नियामत हमसे छीन लिया। कुरान कहता है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह की नियामत की नाशुक्री हम करते हैं, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर हमने शुक्रिया अदा किया अल्लाह की नियामत का तो अल्लाह उसमें इजाफा करते हैं। वो इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री को शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है, उसको हमसे। एक भव्य आलीशान मस्जिद दी गई। वो मस्जिद की खासियत ऐसी थी कि वो मस्जिद हमेशा ठंडा रहती थी, हमेशा ठंडी रहती थी। बहुत बड़ी मस्जिद थी, 3 गुम्बद थे उसके। आपके यहां से लेकर मेन सड़क तक अंदर का हिस्सा इतना था कि मिंबर पर बैठकर बिना माइक के इमाम साहब अगर सिर्फ इतना बोलते अल्लाहु अकबर कबीरा तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंजती थी। उसकी ये खासियत थी उस मस्जिद की। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी ब्यूटी और बहुत अच्छे अंदाज में उस मस्जिद को बनाई गई थी मीर बाकी के जरिए से। लेकिन इतनी खूबसूरत मस्जिद हाथ से चली गई। आज भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिद बनाने के लिए जलसा भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत भी करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना तक एक कर देंगे रात दिन, लेकिन मस्जिद तो बनाकर छोड़ देते हैं। वो है ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों में, बरसों में नमाजी बन न सके। नमाज तो बना, मस्जिद तो बना देंगे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने के लिए नमाज पढ़ने की कभी तौफीक नहीं होती। तो फिर वो मस्जिदें बद्दुआ करेंगे आपके, पूरे मोहल्ले वालों के। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाते थे, कीचड़ में नाक मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ता था, माथे में पेशानी में धूल मट्टी लग जाती थी। ऐसी मस्जिद थी, लेकिन नमाज ऐसी होती थी कि सजदा जमीन पर है तो रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है। और आज देखे तो लाखों की मस्जिद, हमने गुजरात में अयोध्या के इलाकों में जाकर देखा, 27 करोड़ रुपए की मस्जिदें बनाई गई, आलीशान मस्जिद बना दी, लेकिन जब नमाज देखा गया तो एक मुकम्मल सब भी पूरे नहीं। तो वो मस्जिदें क्या करें? तो वो मस्जिदें तो ऐसी आरएसएस बजरंग दल वालों के हाथों शहीद की जाएंगी ना। तो वो 1859 से लेकर जो फैसला किया गया अंग्रेज के जरिए से कि मुसलमान नमाज पढ़ेंगे अंदर में, तो नमाज नहीं होती थी। कहां चले गए थे वहां के मुसलमान? क्या मर गए थे? ये दुनिया कमाने में इतने मस्त हो गए थे तुम? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम, ए ईमान वाले, कलिमा वाले, ए कुरान वाले, अगर तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से और शरीयत से, मस्जिद से अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदले किसी और कौम को लेकर आएगा। तुम्हारे इन गाड़ियों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इन दिखावे के लिए टोपियों की जरूरत नहीं। जाओ किसी और को, अल्लाह किसी और कौम को पैदा करके काम लेगा, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह कह रहा है कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन ततवल्लो, अगर तुम ये कहोगे कि हाँ आई एम मुस्लिम, डेफिनेटली आई विल एंटर द पैराडाइज, मेरे तो बाप का है, अब्बा का है, जन्नत चला जाऊंगा मैं, तो भूल है ये, कुटाई होगी, छिटाई होगी, पहले बंदर की तरह मार मार कर लाल किया जाएगा। ऐसे नहीं, दुनिया में अगर ज्यादा सरकशी करोगे तो आरएसएस बजरंग दल के जरिए तुम्हें, तुम्हारे पहचान को मिटा दिया जाएगा इस जमीन से। और ऐसा हो रहा, तैयारी चल रही है। देख लीजिएगा कि अगर ऐसे ही रही ये कौम, अगर ये कौम एक्टिव नहीं हुई, अल्लाह से रिश्ता नहीं जोड़ा, अपने मस्जिद को आबाद नहीं की इन्होंने, तो पूरी तैयारी है जनाब, मनुस्मृति को नाफिज करने की पूरी तैयारी है। 23 दिसंबर 1949 को वो मनहूस दिन, जिस दिन 2 मूर्ति प्रकट किए गए,
وہاں پر کہاں؟ اسی مسجد میں، اسی چبوترے پر جہاں پر وہ لوگ پوجا پرارتھنا کرتے، بلکہ اندر میں جہاں ممبر ہے نماز پڑھتے تھے، اگر وہ مسجد آباد ہوتی، مسلمان نماز پڑھتے، آنا تم جانا تم لگا رہتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، مسجد آباد ہوتی تو کسی کو موقع ملتا وہاں پر مورتی رکھنے کی؟ نہیں موقع ملتا۔ لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان بے خبر تھے، اپنی اس مسجد کو غیر آباد کر دیا تھا مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا راتوں رات منبر کے قریب جا کر 2 مورتی رکھ دی، سیتا میاں کی، سیتا میاں اور شری رام چندر جی، اور صبح سے یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ شری رام چندر جی پرکٹ ہوئے۔ اور ایسا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا کہ اگر ان کی پریشانی میں اگر آپ آ کر ان کی مدد کر دیے تو یو آر بھگوان، آپ ہی ان کے بھگوان ہیں، ایسا عقیدہ ہے۔ اگر زمین کے نیچے سے کوئی چھوٹا سا اگر کوئی مجسمہ نکل جائے تو بس اس کو دھو کر پیئیں گے، اس کو دھو کر پانی لے کر جائیں گے رکھیں گے، کیوں؟ کہیں گے کہ بھئی یہ زمین سے پرکٹ ہوا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے ایپیسوڈز میں دیکھے ہوں گے کہ وہ دکانوں میں مورتیاں رکھی ہوئے تو کہتے کہ یہ 5,000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 10,000 کا، کیوں جی؟ یہ 3 فٹ زمین کے نیچے سے نکلی مورتی، اس کی قیمت زیادہ۔ ایسا عقیدہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے من گھڑت باتوں کو، قصہ کہانیوں کے ذریعے سے۔ تو بہرکیف 1949 23 دسمبر کو شروعات ہو جاتا ہے جھگڑا، کہاں پر؟ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ہمارے بھارت کے ایک بڑے ودوان، ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر کا نام تتکالین پرائم منسٹر جواہر لال، ڈاکٹر جواہر لال نہرو جی نے کہا اس وقت میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی معاملے کا سولوشن نکلتا ہے اس سے پہلے اس مسجد میں بھی فی الحال تالے ڈال دو۔ سب سے پہلی بار جو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے بند کیا گیا وہ وہی 23 دسمبر 1949۔ حالانکہ اس وقت کے جو وہاں کے ڈی ایم تھے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، ان سے کہا گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اس مندر، آپ اس مورتی کو اٹھا کر وہاں سے دوسری جگہ شفٹ کیجئے، ہٹا دیجئے۔ تو اس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ سر I will not obey your command, I will not follow your command، میں آپ کے اس آدیش کو نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ لا اینڈ آرڈر کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا، دنگے فسادات بھڑک سکتے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، نوکری کو داؤ پر لگا کر، نیتی تو وہی تھی نا، اس کی بھی صاف انکار کر دیا۔ تو فوراً اسی وقت تاکہ تالے لگا دو بابری مسجد میں۔ پہلا تالا کب ڈلا؟ 1949 23 دسمبر کو، جس دن وہ مورتی پرکٹ ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، ہمارے ساتھیوں، 1949 سے لے کر تالے بند کر دیے گئے۔ 1980 میں اس وقت کا ایک بہت بڑا لیڈر، آج بھی وہ جیوت ہے، حیات ہے، اللہ اس کو مرتے مرتے ہدایت دے دے۔ اس وقت کے بہت بڑے لیڈر، اس وقت کی گزرتی ہوئی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے ادھیکش ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مرلی منوہر جوشی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش تھے، اور اس کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی لال کرشن اڈوانی جی، انہوں نے ایک جلوس نکالی 1980 کو، ایک جلوس نکالی وہی ایودھیا کے طرف رام مندر کے نرمان کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک رام مندر کا نرمان کریں گے، بابری مسجد کو ڈھا دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ سنکلپ لیا اس وقت جب یہ چاروں طرف سے لوگ جب جمع ہونے لگے تو میرے بھائی یہ ہوتا کیا ہے، وہاں کے جو پرشاسن کے لوگ تھے انہوں نے لال کرشن اڈوانی جی کو ڈیٹین کر لیا، ان کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ 1984 کو
1984 کو پھر سے ایک آندولن، پھر سے بہت بڑی تحریک کی شروعات ہوئی۔ 1984 کو فیض آباد کے کورٹ میں ایک درخواست دیا جاتا ہے کہ بابری مسجد کو کھولا جائے اور یہ ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی جائے وہاں پر۔ بابری مسجد توڑ کر ہم مندر کی نرمان کا مندر کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اجازت دی جائے۔ تو اس وقت کے فیض آباد کے کورٹ کے جو جج تھے، انہوں نے 5 گھنٹے کے سنوائی کے بعد صاف خارج کر دیا، منع کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماہر ارضیات، ماہر آثار زمین، جو زمین کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے اس زمین کی، یہاں پر کیا کیا ہے، انہوں نے سب نے یہ پروف کر دیا تھا کہ یہاں پر کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ لیکن 1986 کو پھر جب وہی یاچکا ہوتی، ریٹ پیٹیشن، اس پر کارروائی ہوتی ہے، ایک دوسرے جج نے، فیض آباد کے ایک جج نے یہ آرڈر کر دیا کہ بابری مسجد کے تالے کھولے جائے اور ہندوؤں کو اس میں پوجا پرارتھنا کی اجازت دی جائے۔ 1986 کو مسجد کا تالا کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی منشا اور ایک ہی مشن، کن کی؟ وشو ہند پریشد کی، شیو سینا، بال ٹھاکرے صاحب مہاراشٹر کے، ممبئی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ پیر ناک کان سب شامل تھے بابری مسجد کو شہید کرنے میں، شریک ہوئے 3 بڑی تنظیم، چوتھی تنظیم RSS، وشو ہند پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا اور RSS۔ 1979 کو میٹنگ کی گئی، پھر 1990 کو پھر میٹنگ کی گئی۔ جب اس سے پہلے 2-3 پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوا کہ ہم بابری مسجد کو توڑ کر مندر بنائیں گے، کمیونل مائن بنایا گیا۔ یہ لال کرشن اڈوانی جی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی، آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں، جیوت ہے۔ انہوں نے دھرم کے نام پر وہی رام مندر اور بابری مسجد کے نام پر سارے لوگوں کے دلوں کے اندر میں نفرت پیدا کر دی اتر پردیش میں۔ اور اتر پردیش میں 1991 کو الیکشن ہوتا تو 1991 کو یہی رام مندر کے مدعے کو اٹھا کر پہلی بار بی جے پی وہاں پر سत्ता میں آ جاتی، بھارتیہ جنتا پارٹی وجود میں آ کر، اور وہاں ان کی گورنمنٹ بن جاتی۔ اور گورنمنٹ بنتے ہی اتر پردیش کے CM کون بنتے؟ اتر پردیش کے CM بنتے ہیں ان کے مائنڈ اور ان کے مزاج کے مطابق کلیان سنگھ اتر پردیش کے CM بنا دیے جاتے 1991 کو۔ اور 1991 سے لے کر جب 6 دسمبر 1992 کی تاریخ ہوتی ہے تو 6 دسمبر کی صبح 6 بجے کار سیو کے لیے، یعنی ایک پوجا پرارتھنا کے لیے آیوجن رکھا جاتا ہے ایودھیا کے اندر۔ ایودھیا میں ایک سرجو ندی ہے، اسی ندی کے کنارے پر 6 دسمبر کو صبح 6 بجے تک تقریباً 2 لاکھ کار سیوک پورے بھارت سے بلائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ 6 دسمبر صبح 6 بجے 7 بجے تک پورے آن بان شان کے ساتھ کار سیوک تیار ہیں۔ اندر مقصد کچھ اور ہے، لیکن بہانہ ہے پوجا اور پرارتھنا کی، بہانہ ہے حج کی، پلگریمیج کی، بہانہ ہے ایشور کی پوجا اور پرارتھنا کرنے کی۔ میرے بھائیوں، 6 دسمبر کو صبح 7-8 بجے تک جب کلیان سنگھ کو فون کیا جاتا ہے کہ سر یہاں پر حالات خراب نہیں ہوں گے، آپ امن کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ دلی کے اندر PM نرسمہا راؤ، VP نرسمہا راؤ جی تھے دلی میں پرائم منسٹر، وہ بیچارے بے چین تھے، پریشان تھے۔ میں کیا ایکشن لیا؟ نہیں لیا۔ اگر لیا ہوا ہوتا ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، تو آج وہ مسجد شہید نہیں کی جاتی، توڑی نہیں جاتی۔
6 دسمبر جب 12 بجتا ہے ٹائم 12:30 پر 3 نوجوان پولیس کو چکما دے کر اس گنبد پر کھڑے ہو جاتے اور بھگوا جھنڈا کو وہاں پر لہراتے. یہ بھگوا جھنڈا لہرانا تھا 10 بجے 6 دسمبر کو. یہی کلیان سنگھ اور لال کرشن اڈوانی اور اوما بھارتی یہ لوگ کہنے والے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس مسجد کو توڑ کر ڈیمولش کر کے یہاں پر ہم بھربے نام مندر کا نرمان کریں گے. مسجد سامنے تھی 200 گز کی دوری پہ وہ سبھا آیوجن کیا گیا اور سارے لوگ آکروش ہو کر ایک طرف سے ہاتھ میں لوہا اور ہاتھ میں کلہاڑے اور ہتھوڑے کو لے کر وہ ایک دم فوراً چڑھ جاتے ہیں گنبد پر. جب 3 نوجوانوں کو دیکھا تقریر جب کی جائے گی بھڑکانے کی کہ ہمارے ہندو بھائی کیا تمہیں رام سے محبت نہیں ہے, کیا تمہیں سیتا میاں سے محبت نہیں ہے, کیا تمہیں رام راجیہ نہیں بنانا ہے, ان لوگوں کو جب ہم نے پڑوسی ملک بنا کر دے دیا تو یہ وہاں کیوں نہیں گئے. یہ اس طرح کے بھڑکیلے بھاشن جب کیے جائیں گے تو ہمارے ہندو نوجوانوں کے جو کار سیوک تھے 2 لاکھ جو نوجوان تھے وہاں پر جو اپنے آنکھوں میں اندھ بھکتی کی پٹی باندھ کر آئے تھے, ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر آئے تھے, 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی تعداد تھی. وہ کوئی پوجا نہیں تھا, وہاں پر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا. اور وہاں کی اتر پردیش میں جو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گونگا بہرا کر دیا پولیس پرشاسن کو کہ آنکھ بند کر لو, تم چپ چاپ ہو جاؤ, تمہیں کوئی ایکشن نہیں لینا. جب مسجد توڑی جا رہی تھی ہتھوڑے لے کر توڑ رہے تھے, دونوں چھوٹے گنبد کو ڈیمولش کیا گیا تو وہاں کا ایک پولیس افسر پہنچتا ہے دوڑ کر لکھنؤ کے سی ایم ہاؤس میں کہ سر آپ اجازت دے دیجیے ہم گولی چلائیں گے ان اپدرویوں کے خلاف, ان راکشسوں کے خلاف. انہوں نے کہا پہلے تو یہ کہا جب ملنے کے لیے گئے کہ سر فلاں فلاں آئے ملنے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں. کہاں چلے گئے تھے؟ سور کو ڈھونڈنے گئے تھے آپ کو تو فوراً کہنا چاہیے ایکشن لو, ایکشن لو. کیوں جوڈیشری ہے, عدالت ہے, عدالت میں چیلنج کرتے معاملے کو. آنکھ میں پٹی باندھ کر بی پی نرسمہا راؤ جی تو چلے گئے پوجا کرنے کے لیے, اور یہ وہاں پر جو آدمی بچانے کے لیے کہا کہ سر ہم کو آرڈر دیجیے, ہم کچھ ایکشن لینا چاہتے, کچھ ہوائی فائرنگ کرنا چاہتے, گولیاں چلانا چاہتے. ان کار سیوک پر جو اوپر چڑھے ہوئے اس مسجد کو توڑ رہے, اس مسجد کو شہید کر رہے. انہوں نے کہا تم چپ چاپ رہو, تم خاموش رہو. اگر وہ چاہتے کلیان سنگھ تو بابری مسجد نہیں شہید ہو سکتے, لیکن چونکہ اشارہ تو انہی کا تھا, تقریر کر کے وہاں سے تو فوراً نکل گئے, آگ لگا کر نکل کر آ کر سی ایم ہاؤس میں بیٹھ گئے اور وہاں پر کار سیوک کو لگا دیا اپنے توڑنے کے. 25 کار سیوک تو اس دن مرے. ہوتے ہی ہوتے ادھر بابری مسجد شہید ہو رہی ہے. پورے ایودھیا شہر کے اندر دنگا فساد پیدا ہوا, مسلمانوں کی گھر مکان اور دکان جلائے گئے. 3000 مسلمان اس دن شہید کیے گئے, مارے گئے, قتل کیے گئے. ان میں سے کچھ کار سیوک بھی گھائل ہوئے. 25 کار سیوک تو اوپر سے نیچے گرے اور وہیں پر دفن بھی ہوئے. وہ میرے بھائیوں وہ 6 دسمبر 1992 کی تاریخ تھی. شام 6 بجتے وہ مسجد کی تینوں جو گنبد ہے وہ پوری کی پوری وہ تینوں گنبد زمین پہ آ کر مل کے شہید ہو گئے, ڈیمولش کی گئی. کوئی قانون کسی کی 80 لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی, 80 لوگوں کی گرفتاری. ڈاکٹر منموہن سنگھ لیبرہن انہوں نے جو اپنی رپورٹ تیار کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو ڈیمولش کرنے میں اتر پردیش کے سی ایم کلیان سے لال کرشن اڈوانی, اوما بھارتی, یہ بڑے نیتا ہیں جنہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی تھی. خود وہاں کی ڈی ایم صاحبہ ایک لیڈی ہے, بلکہ لال کرشن اڈوانی کی جو باڈی گارڈ ہیں ان کا جو چیئرمین, ان کے جو ہیڈ تھی چیف سیکرٹری, انہوں نے کہا کہ لال کرشن اڈوانی جی نے لوگوں کو بھڑکایا. لوگوں
توڑو، ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو. یہ نعرہ کب کا؟ شام کے 5 اور 6 بجے کا. یعنی ایک دھکا اور دو، پوری کی پوری مسجد کو دھڑاکل کر دو، شہید کر دو. یہ تاریخ. بتاؤ آج تک مسلم کسی تنظیم نے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہے، پی ایف آئی ہے، مسلمانوں کی تنظیم امام کونسل ہے، مسلمانوں کی یہ تنظیمیں ہیں، علماء امت ہے، کسی تنظیم کے کارکنان نے اس طریقے سے ابدربیوں کی طرح دنگائی اور فسادی بن کر آج تک کسی مندر کے اوپر ہاتھ لگایا ہے کیا؟ بلکہ پچھلے مہینے فروری کے اندر، پچھلے سال فروری میں دلی میں جو دنگے فسادات ہوئے، ٹوپی اور داڑھی والے نوجوانوں نے ہاتھ کی ہتھکڑیاں بنا کر انہوں نے کئی ساری مندروں کی حفاظت کی ہے. آنکھ میں شرم ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ دہشت مسلمانوں کے رگوں میں ہے، دہشت پھیلانا ان کے خون میں شامل ہے. بھارت کے اندر آج تک بتاؤ، 1 سال کے بعد ممبئی کے اندر 1993 کی جنوری میں بم بلاسٹ ہوئے، اسی مسجد کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے کیے، ہندو بھی شامل، مسلمان بھی شامل تھے. 90 ارب روپے کا نقصان ہوا اور تقریباً 900 لوگ اس میں مارے گئے. اسی بابری مسجد کی ڈیمولش کے چکر میں یہ دنگے فسادات بھر کے شروعات کن کے طرف سے کی گئی تھی؟ بتاؤ نا ذرا میڈیا والوں، دنیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیا جمعیت کا کوئی ممبر کسی مسجد کو توڑا، مندر کو توڑا؟ کیا امام کونسل کے کسی ورکر نے، پی ایف آئی کے کسی ورکر نے، مسلم تنظیم کے کسی ورکر نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی کسی تنظیم کے کسی کارکنان نے کیا کسی مندر میں چوٹ پہنچایا، توڑا ہے، شہید کیا ہے؟ بتاؤ یہ تاریخ. اگر ہے کوئی مجرم ہے تو سب سے پہلے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر بلکہ اس کو سزا، کڑی سے کڑی سزا دی جائے. لیکن نہیں، ہم امن اور شانتی کے رکھوالے ہیں اور کل قیامت تک رہیں گے. دنگائی تم ہو، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وی ایچ پی، ہندو مہاسبھا، یہ ہے دہشت گرد، یہ ہے لٹیرے، یہ ڈاکو ہے، ڈاکو. ہمارے ہندو بھائیوں دیکھ لو، ایودھیا کے اس دنگے کو 27 فروری 2002 کے اندر کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا. کوئی داڑھی ٹوپی والا کہیں نہیں تھا. نہیں ہوتے، نہیں کرتے ہیں یہ تشدد، ان کو تشدد پر بلیف نہیں ہے. بابری مسجد پورے دن 6 دسمبر کو ایک دم خونوں سے لال کر دیا تھا سرجو ندی کو. سرجو ندی، وہاں پر ایک ندی ہے بہت مشہور ندی، اس کے تٹ پر جمع ہوئے صبح سویرے 6 بجے سے. کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے سی ایم کو؟ کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے پی ایم کو؟ بھیج سکتے تھے نا فوجوں کو، لیکن نہیں بھیجا. جو پولیس پدادھیکاری لوگ تھے، بچانا چاہتے تھے، ان کو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں پٹی باندھ لو. ان کے ہاتھ میں مسلح، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں، صرف ایک ڈنڈے تھے. مصنوعی اطراف، پری پلاننگ، یہ سازش تھے اس کو توڑنے کی، ڈیمولش کرنے. پروف کرتا ہے، دنیا کو چیلنج ہے، مرتے دم تک آپ نے توڑ تو دیا ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ مسجد رہے گی انشاءاللہ. سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے قربان کر دی ہم نے اس کو. لیکن یہ بات دنیا جانتی ہے کہ تشدد پر تم ہو، ہم نہیں ہیں. 3000 مسلمان گاجر مولی کے طرح کاٹے گئے ایودھیا کے اندر، فیض آباد کے اندر، تب بھی ہم خاموش رہے. لیکن وہی ہے، بار بار کچھ ہوتا ہے فلاں تنظیم، کچھ ہوتا ہے یہ مسلمان، کچھ ہوتا ہے یہ مسلمان. مسلمانوں میں بھی طاقت ہے، مسلمان کر سکتی یہ کچھ بھی دنگے فسادات، لیکن نہیں، کیونکہ اس کا جو مول، جو دھارمک شاستر ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتے.
اجازت نہیں دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشان کرتے تھے کفار مکہ، صحابہ آتے تھے، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی اجازت تو دیجیے، یہ تلوار ہے، ان کی گردنیں ہوں گی، اڑا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. کون؟ عمر فاروق. اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا شہر مکہ کے اندر. کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین تیر انداز. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، صبر کرو صبر کرو. 13 سال تک صبر کرتے رہے. محمد رسول اللہ. بتاؤ، محمد رسول اللہ کے پتھر برسائے گئے، خون نکلا، تب بھی صبر کرتے رہے. حضرت خباب بن ارت کو جب انگاروں پہ لٹا دیتے تھے لوگ، تو نیچے سے چربی پگھل پگھل کر وہ آگ بجھ جاتی تھی. بتائیے، تب بھی خاموش رہے. کہاں سے ہم تشدد پرست ہیں جی؟ بتاؤ نا ذرا، کہاں سے تشدد پرست ہے؟ تقریباً کئی ساری مسجدیں اسی 6 دسمبر کو، بابری نہیں، 6 دسمبر کی تاریخ 1992 کو شہر ایودھیا کی کم سے کم درجنوں مسجدیں اس دن شہید کی گئی. 1992 کے اس دنگے کے اندر شروعات کون کرنے والے؟ کتنوں کو پھانسی کی سزا ہوئی؟ پوچھتا ہے پورے بھارت کے لوگ، پوچھتا ہے عبداللہ سالم سیمانچل کے آپ کے برسی سے کتنوں کو بابری مسجد کو ڈیمولش کرنے میں سزا ملی؟ کتنوں کو پھانسی ہوئی؟ کتنوں کو مجرم بنایا آپ نے؟ نہیں. کیوں؟ وہ آپ کے خدا ہیں، وہ آپ کے پرماتما ہیں، وہ آپ کے بادشاہ ہیں، جو آج زندہ ہے، وراجمان ہے کرسی پر بیٹھے، لیکن بھکاری بنے بیٹھے ہیں. بات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی مرلی منوہر جوشی کو دیکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر لال کرشن اڈوانی کو راشٹرپتی بنے بیٹھے، پھینک دیا گیا. اس کو ڈسٹ بین میں جیسے کوڑے کو ڈال دیتے ہیں، یوز کر کے اس کو پھینک دیا گیا ہے لال کرشن اڈوانی جی کو. اڈوانی جی تیار رہیے، آپ مرنے کے بعد جاؤ گے پرماتما کے پاس. یمراج آئے گا، پاکستان سے پرب شانتی یم روپم بھینکرم، اور تمہاری روح اور آتما کیسے نکلے گی وہ تو یمراج ہی بتائے گا. پاپ کیا ہے آپ نے، ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے بھارت کے سمویدھان کو، بھارت کے، ہندوستان کے ہندو اور مسلمان جو سیکولر ہندو بھائی ہیں ان کو بھی درد ہے اس بات کا کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس مسجد کو شہید کیا گیا. اور اس میں لیڈ کرنے والے یہی ڈاکٹر لال کرشن اڈوانی تھے. آج تو ان کو یوز کیے ہوئے چپل کے طرح جیسے ڈال دیتے نا کہیں گھر کے ایک کونے میں ڈال دو، آج کچھ بھی نہیں ہے. اتنی محنت کی اس کو آگے کرنے میں، لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں. اور ہم کو کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چن چن کر سیناری جہنم خالدین فیہا ابدا تو ہے ہی، لیکن چن چن کر ان لوگوں کو ایسی موت دے گا، ایسی موت دیں گے جو لوگ اس دنگا کرانے میں، ہندو مسلمان کرانے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ کبھی بھی چین کی زندگی نہ تو گزار پائے گا. اور ان میں سے الحمدللہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کھلی ہوئی چنوتی، کھلی ہوئی اللہ کے معجزے کو دیکھ کر اس دن آج حلقہ اسلام میں آ چکے ہیں. بہت سارے لوگ ان میں سے خاص سے گجرات کے فسادات کا، گجرات میں ایسا فساد ہوا کہ جو حاملہ عورت تھی اس کے پیٹ کو ایسے سامنے رکھ کر اسے مزے کے ساتھ ایسے چیرتے، ایسے آرام سے چیرتے، چیرنے کے بعد بچہ جو تھا، معصوم سا بچہ، وہ اس کو نکال کر اس کو ایسے 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 پھینکا جاتا زور سے، اور نیچے سے گولی چلاتے. ایسے ظالم لوگ، درندے لوگ. دونا بتاؤ نا کتنوں کو سزا ہوئی پھانسی کی گجرات میں، کتنوں کو پھانسی کی سزا ہوئی دلی کے دنگے میں. اگر مسلمان کوئی مجرم ہے تو لٹکاؤ پھانسی پر، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے لگاؤ پھانسی پر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں. نہیں کریں گے، بڑے بڑے کانڈ تم کرو اور ہم کچھ بولیں گے اسٹیج پر مائک پہ آ کر تو ہمارے اوپر لوک سبھا کے اندر میں چرچا ہو جاتا ہے کہ ہو 2-3 مولانا ہے، ایک مولانا عبداللہ ہے، ایک جگجیت مولانا صاحب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، مولانا ارشد مدنی ہے، مولانا محمود مدنی. لوگ بہت بولتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، بولوں گا
نہیں دوں گا تم سے، تم منع نہیں کر سکتے. رائٹ، فریڈم آف سرٹن رائٹ، اٹس آور فنڈامنٹل رائٹ. بولنا یہ ہمارا ادھیکار ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، لبرٹی آف تھاٹ، فریڈم آف اسپیچ، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ تمہاری مصنوعی کتابوں کے شلوک نہیں ہے، یہ بھارت میں جو لکھی گئی 3 سال میں سنویدھان ہے، اور جس کے تحت بولنے کی آزادی ہمیں ہے. ہماری زبان پہ تم تالا نہیں لگا سکتے. اس پہ چرچا کرتے. مجرموں کو پکڑنے کی تو ہمت ہوتی نہیں. آج اگر ان اپدرویوں کو، ان ظالموں، ان فسادیوں کو پکڑ کر اگر ان کو سولی پر چڑھایا جاتا تو آج جو دنگے فسادات ہوتے ہیں ان کو جو سینہ چوڑے ہو جاتے. विधान सभा के अंदर में चर्चा क्या होता है, जन मन गण होना तो चलो भाई मानते हैं, भाई वो राष्ट्रीय गान है, पढ़ते हम लोग भी, अब स्कूलों में पढ़ते, 15 अगस्त में 26 जनवरी में हम लोग पढ़ते. लेकिन अरे भाई विधानसभा, बिहार की विधानसभा में वो पढ़ा जाता है क्या, वही वंदे मातरम. मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, जन गण मन का, और इसका भी अभी इसके ऊपर एनालाइज में कर रहा हूं. इसको मैं रखूंगा तफसील के साथ कुछ ही दिनों के अंदर में. तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हम लोगों की ही बेतवज्जुही का नतीजा है कि 26 दिसंबर 1992 का वाकया सामने आया. हम लोगों ने इस्लाम को हल्के में ले लिया और वो लोग भी इस्लाम को हल्के में ले रहे हैं. क्या इस्लाम तो ऐसा है, डरा दो, धमका दो, कुछ को जेल में डाल दो. याद रखो इस्लाम को मिटाने वालों, अगर तुम्हें तारीख मालूम नहीं है तो जाओ अंदलुस, जाओ बुखारा, समरकंद, वहां पर चुन चुन कर निकाल कर कश्ती में डालकर गलत तरीके से उन लोगों को समंदर में डुबोया गया. एक भी घर में कलमा पढ़ने वाला नहीं था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने जुल्म के बावजूद भी आज भी बुखारा में नमाज पढ़ने वाले कुछ मौजूद हैं. आज भी समरकंद में नमाज होती है. आज भी अंदलुस में भले ही कुर्तबा की जामे मस्जिद में आपने उसको मुकफ्फल कर दिया हो, ताले लगा दिए हो, लेकिन आज भी अंदलुस, स्पेन, यूक्रेन में नमाज होती है. इसलिए कि इस्लाम ये अकीदे का नाम है. इस्लाम किसी तंजीम का नाम नहीं, इस्लाम एक अकीदे का नाम है. और जब ये दिल में घर कर जाता है तो उसको अंगारों में लिटा कर भून दिया जाए, वो कभी भी अपने इस तहरीक से, अपने इस अकीदे से फिर नहीं सकता है. तारीख गवाह है, तारीख उठाकर देख लो. जब इसका रंग चढ़ता है तो फिरौन जैसा बादशाह भी उसके पसीने छूट जाते हैं. फिरौन ने अपनी बीवी से कहा, आसिया से कि आसिया, क्या वजह है कि तुम मुझे खुदा नहीं मानती हो? अरे मैंने तुमसे, तुम्हारे हुस्न को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी. तुम मुझे खुदा मानने के बजाय तुम उसको खुदा मानने लग गई हो. तुम मूसा के खुदा को खुदा मानते हो. क्या वजह है तुम नहीं मानोगी? उन्होंने सोचा फिरौन ने कि अगर मैं इन पर थोड़ा सा अगर जुल्म तशद्दुद करूंगा तो ये वापस लौट कर मुझे खुदा मानने लगेगी. लेकिन उसने कहा कि फिरौन, तुम लाख जुल्म कर लो मुझ पर, तुम लाख सितम ढालो मुझ पर जो रंग चढ़ गया है, मेरे खून पसीने में जो मोहब्बत रब की आ गई है, उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको तुम जुदा नहीं कर सकते. तारीख के हवाले से उठाओ मेरे भाइयों, कुरान के सूरह तबा, सूरह तहरीम की आखिरी आयतें पढ़कर देखो. 28वें पारे के अंदर फिरौन की बीवी आसिया के जुल्म का तज़किरा मौजूद है. ये फिरौन उनको कहता कि इनको चारों तरफ ऐसे चौमे खाता दिया जाए. आसिया को एक हाथ में इधर कील ठोक दिया जाता है और एक हाथ में इधर कील ठोका जाता है और पैर को ऐसे करके कील ठोक दिया जाता है. तब कहता है कि फिरौन अपनी बीवी आसिया से कि आसिया, मजा आया? अब भी नशा उतरा है कि नशा नहीं उतरा? उन्होंने कहा कि फिरौन, ये दुनिया का नशा नहीं है, ये कोई ड्रिंक का नशा नहीं है, ये कोई बियर का नशा नहीं, ये कोई वाइन का नशा नहीं, ये दुनिया के पैसों का नशा नहीं है. ये नशा तो अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की मोहब्बत का नशा है, जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया, जिसने तुझे भी पैदा किया और तुझे इतनी बड़ी ताकत और सल्तनत दी है.
اس کی محبت کا نشہ ہے. انہوں نے کہا نہیں مانو گے. کہا کہ تم کچھ بھی کر لو میں تو ماننے والی نہیں. کیل سے ہٹا کر نیچے زمین پر سر سے لے کر سر کے بعد اخاڑ لیے جاتے ہیں. اس کے پورے باڈی کا کھال کھینچ لیا جاتا ہے آسیہ کا. اس کے اوپر نمک چھڑکا جاتا ہے. آسیہ اب بتاؤ تمہارا خدا کون؟ اسلام کی محبت ہے یہ. اسلام کو مٹانے والوں عبداللہ سالم کے رگو پیوت رگو خون میں اسلام کی محبت ہے.